تو ذرا تھوڑی دیر اپنے گدا ہمارے ڈونکی کنگ کی طرف بھی چلتے ہیں، عمران خان کی طرف، اور اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بڑی دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے پہلے بھی، مگر ٹھیک ہے، جتنی کی جائے اتنی کم ہے۔ جب پرائم منسٹر ایسا ہے تو لوگ ایسے ہی ہوں گے نا، خود ہی ان کا اسلام ہی کہتا ہے کہ اس قوم پہ ویسے ہی حکمران مسلط کیے جاتے ہیں جیسی قوم خود ہوتی ہے، تو واقعی ایسا پرائم منسٹر ہے تو پھر عوام بھی ایسی ہوگی نا، اب اس کو کیا کہا جائے۔ اس سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے، آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہوگی، مجھے بتا دیں ذرا۔ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں، اب معاشرے کے اندر لوگوں کو، یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا۔ آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی، اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ معاشرے میں جتنی آپ فحاشی بڑھاتے جائیں گے اور اس کی آپ احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ، کیا پاکستان کی گلیوں میں عورتیں ننگی پھرتی ہیں؟ کیا بکینیز پہن کے پھرتی ہیں؟ کیا ٹاپ لیس پھرتی ہیں؟ کیا ہو گیا؟ برقعے میں ملبوس، دوپٹے چادریں لی ہوئی ڈری سامی عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، وہی فحاشی پھیلا رہی ہیں۔ مطلب خان صاحب کو تو میں کہتا ہوں کہ خان سے بڑا جاہل میں امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ خان اتنا جاہل ہوگا۔ یعنی میری ایکسپیکٹیشن ہر دن ری ڈیفائن ہوتی ہے جب میں عمران خان کو دیکھتا ہوں کہ یہ تو یار، میں جو سوچتا تھا کہ یہ اتنا جاہل ہے، یہ تو اس سے ملٹیپلائی بائی 10 ہے۔ جو پرائم منسٹر جس ملک کا ایسا ہوگا اس میں یہی ہوگا نا۔ یہ تو خود ذمہ داری لینے سے ہی، یہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں نے کوئی ایمرجنسی ٹاسک فورس بنائی ہوتی کہ الو کے پٹھو بتاؤ یہ کام کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کی کوئی روٹ کاز انالیسس کرتے، کوئی ٹاسک فورس ہوتی جو دیکھتی کہ ہاں بھائی یہ کون کر رہا ہے، لوگوں کو پکڑتی، ان کے لیے کوئی اسپیشل پولیس بناؤ، کوئی وومن اور چائلڈ پروٹیکشن پولیس بناؤ، کوئی سیکشل آفینڈر لسٹ بناؤ جیسے دنیا کے باقی ملکوں نے بنائی ہوتی ہے۔ تم ادھر بیٹھ کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ جی کیونکہ بے حیائی بڑی بڑھ گئی، تم بے حیائی پہ ڈال رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو اب تمہیں برقعے والی بیوی مل گئی ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جس عورت نے برقع نہیں لیا اس کو تمہیں جو ہے نا وہ کیا کرنے کی، اس کے اوپر تنقید کرنے کی تمہیں اجازت مل گئی ہے۔ بھائی یہ برقعے والی بیوی جو ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ تمہیں اس نے کون سا تعویذ دیا عمران خان صاحب کہ آپ کی جو عقل ہے نا وہ گھٹنوں سے گٹوں سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ کوئی شرم کی انتہا ہوتی ہے، یعنی اتنا بے شرم آدمی ہے یہ عمران خان کے بس کیا کہا جائے۔ میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں۔ وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی، پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں، پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ اب کیا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی آہستہ آہستہ وہاں پہ فحاشی بڑھ رہی تھی۔ اوے الی کے پٹھو، یہ یو کے میں بھی گرومنگ گینگز تمہارے مسلمان اور پاکستانیوں داڑھی والوں نے حافظ قرآنوں نہیں بنائے ہوئے ہیں۔ جتنے گرومنگ گینگ نکلے ہیں نا اس میں کوئی گرومنگ گینگ ایسا نہیں ہے جس میں پاکستانی نکلے، اور پاکستانی ملے نمازی 5 وقت کے وہ نہیں نکلے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے میڈیا ختم کر دیں، سب کچھ ہٹا دیں، صرف حدیث کی کتاب میں اور قرآن لوگوں کے پاس ہوگا نا، قرآن سے یہ کام کریں گے۔ کیوں؟ یہ بات میری یاد رکھیں، یہ آپ جتنا لوگوں کو یہ پڑھائیں گے کہ عورت بطور انعام دی جا سکتی ہے جس کا آپ ریپ کر سکتے ہیں، جب آپ لوگوں کو یہ باور کرائیں گے کہ جو عورت کا پلو ذرا سا ڈھلک گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ریپ کروانا چاہتی ہے، تو پھر یہی ہوگا۔ خان صاحب بکینی میں جب آپ کے سامنے ننگی عورتیں، آپ ابھی خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی فحاشی اس ٹائم ادھر بڑھ رہی تھی، تو خان صاحب ہم نے تو آپ کی کل ویڈیو چلائی تھی جس کے اندر آپ ایک بکینی والی خاتون کے ساتھ سمندر سے نہا کے نکل رہے تھے، تو کیا اس کے بعد جا کے آپ نے بچوں کے ریپ کر دیے تھے؟ کیا کیا تھا؟ اس کے بعد آپ گدیوں کے پیچھے پڑ گئے تھے، بکریوں کے پیچھے پڑ گئے تھے، آپ نے بچے نہیں چھوڑے تھے، بچیاں نہیں، کیا آپ اپنے کزنز بچیوں اور بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ کیا آپ اس عورت کے ساتھ نہانے کے بعد آپ کو بہت زیادہ ریپ کرنے کی چاہت دل میں پیدا ہو گئی تھی؟ کیونکہ آپ نے تو بالکل ننگی عورتیں، آپ کے تو بازوؤں میں ہر روز ننگی عورتیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ ریپسٹ بن گئے تھے؟ یا آپ دیکھ کے لوگوں کو تو آپ اپنی تشریف پیش کر دیا کرتے تھے؟ بتائیں نا، پھر ایک بات یہی ہو سکتی ہے، سوچنا کی بات ہے۔
खान साहब आपके पास कौन सा चूरन था कि आप इतनी फाशी देखने के बाद भी आप इस तरह की घटिया हरकतें नहीं कर रहे थे? मगर आप जब से आपकी ये बुरके वाली बीवी आई है, यानी आप जो बिकिनी वाली खवातीन के साथ थे तो आप इंसान लगते थे, जब से आपके पास बुरके वाली औरत आई है तो तब से आप एक जानवर से भी घटिया हमें लगने लग गए। यानी आपके पास ताकत होने के बावजूद भी आप कमजोर के लिए आवाज नहीं उठा सकते। खान साहब, आप कमजोर के लिए आवाज नहीं उठा सकते। आप रेप होने वाले बच्चों, बच्चियों और औरतों के लिए आवाज नहीं उठा सकते। आप इस पाकिस्तान में इक़्तिदार आला आपके पास है, आप सवरन हैं इस पाकिस्तान के। ये कोई फौजियों को जाके किले ढाने की बात नहीं हो रही, ये रेपिस्टों को कटारे में खड़े करने, कानून में अमेंडमेंट करने, सेक्सुअल ऑफेंडर लिस्ट बनाने की बात हो रही। आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं खान साहब। लगता है कि आपकी यहाँ तो अकल जो है ना वो मत मारी गई है। यहाँ पिंकी पीरनी के पास कोई बहुत जबरदस्त किस्म के जादू हैं कि आप ये काम जो है ना आप वो कर रहे हैं। आपको बस देख के क्या कहा जाए। वो मीडिया पे आना शुरू हो गया तो हुआ उससे क्या, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा उनकी फैमिली सिस्टम पे। जब मैं गया था तो 1 तलाक होती थी 17 शादियों में, आज वहां 70% तलाक हो गई है और बढ़ती जा रही है। और वो ही नहीं, जब हिंदुस्तान ने, बॉलीवुड ने जब हॉलीवुड को अपनाना शुरू किया वहां भी यही हालात हो गए हैं। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। सो देखें, हमें एक माशरे को फैसला करना है। एक कई चीजें तो हम रोक नहीं सकते, बाहर से आती हैं, आप बाहर की फिल्में देखते हैं, आप बॉलीवुड या टीवी पे अब सब अवेलेबल है। और वो जो जिस तरह जो पहले हिंदुस्तान की फिल्में थी जो हमें याद है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो अब बन गई हैं, तो उससे होगा कोई तो इसका इम्पैक्ट। मतलब खान साहब बात सुने कि जितनी बेहयाई हिंदुस्तान की फिल्मों में आज दिखाई जाती है, आपकी एक वीडियो उससे ज्यादा बेहयाई फिल्मों में। वो वीडियो जिसके अंदर आप एक बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट बरहना औरत के साथ समंदर से नहा के निकल रहे थे, और आपने खुद भी ऐसा कच्छा पहना था कि अगर उस कच्छे में मौलवी आपको देख लें तो मौलवियों ने घर जाके जो मैस्टरबेट कर लेना है आप पे, उस औरत पे नहीं, आप पे कर लेना है। ठीक है, यानी अगर आप समझते हैं कि औरतें प्रोवोक कर सकती हैं मर्दों को ऐसे कपड़े पहन के, तो जो कच्छा आपने पहना हुआ था उसमें, मैं अभी वो वीडियो भी दिखा देता हूँ खान साहब आपकी, यकीन करें उससे मौलवियों की तो जो है ना शलवार गीली हो गई होगी जरूर। ठीक है, तो खान साहब आप भी मतलब आप कह रहे हैं कि औरतें प्रोवोक करती हैं, तो जिस तरह के कपड़े आपने पहने थे, जो कच्छा आपने बहुत ही छोटा सा पहना हुआ था एक, ठीक है, कच्छे के नाम पे चीथड़ा, उससे यकीन करें मौलवी मुफ्ती अजीजुर रहमान, मुफ्ती फलान मौलाना फजलुर रहमान, इवन कि मैं कहता हूँ तारिक जमील भी जो है ना उससे वेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो सब आप मियाँ वाली के हैं, आप समझदार हैं। होगा ना, हमारे जब दीन में कहा गया है कि ये चीजें अपने ये जो पर्दे का सारा कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई पीछे कोई फलसफा था ना। इसका फलसफा है फैमिली सिस्टम बचाना और अपने माशरे को प्रोटेक्ट करना इन चीजों से। अब हमें एज अ माशरे जिसमें हमारे फिल्म मेकर्स हैं, जिसमें हमारे, तो जी ये वो कच्छा शरीफ है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये अभी जरा देखिएगा जरा अच्छे तरीके से इस्लाम खान साहब की, ये देखें, ये तशरीफ खान साहब की जो थोड़ी देर पहले नजर आई है इधर, ये वाली, ये ठीक है। इतने से कच्छे में यकीन करें कि अगर मुफ्ती अजीजुर रहमान खान साहब को देख ले इस हालत में, तो मुफ्ती साहब ने तो वेट हो जाना है, मुफ्ती साहब का तो जो है ना हथियार तैयार हो जाना है खान साहब को देख के। खान साहब, ये आप औरतों को इल्जाम दे रहे हैं कि वो फाशी फैला रही हैं, तो ये जो आपने फैलाई हुई थी ये क्या थी? ये कोई त्यासी थी, कोई म्यासी थी? ये अगर फाशी नहीं थी तो ये क्या थी? मुझे तो इसके लिए लफ्ज भी नहीं पता। अगर ये वीडियो हमें क्लियरली नजर आए तो हमें इसमें नजर आएगा कि खातून ने बहुत ही छोटी सी बिकिनी पहनी है, ठीक है, और आपने भी बहुत ही छोटा सा कच्छा पहना हुआ है। सही है, तो खान साहब मतलब कुछ शर्म होनी चाहिए इंसान को, कोई मुनाफकत की हद होनी चाहिए। ठीक है, आपको बस बुरके वाली बीवी मिल गई है तो अब आप समझते हैं कि बस आपको दुनिया को जो है ना आपको इख्तियार मिल गया कि आप दुनिया को लेक्चर देने लगे गैरत के ऊपर।
یار مطلب شرم آنی چاہیے خان صاحب کو، تو ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. خان صاحب تو بس جو ہے نا کہ کیا باتیں کریں. اب یہ خان صاحب کی جو یہ خان صاحب سے کیا کرا رہی ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ کسی دربار پہ خان صاحب آئے ہیں بیگم صاحبہ سمیت، اور ابھی آپ دیکھیے خان صاحب سے کیسے زمین چٹوائی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چٹوایا جا رہا ہے. یہ لیں جی، یہ وہ کیسپر کا گوشت ہے جس کے ساتھ خان صاحب نے شادی کی ہے، اور یہ خان صاحب ادھر لگا کے پھول پتیاں بچھا رہے ہیں. مطلب دیکھ لیں آپ، مطلب خان صاحب یار کوئی کسی منڈے کا نواں نکاح ویاہ ہوا ہوں انہوں بڑا چاہ ہوں، ٹھیک ہے، اس کو بڑا شوق ہوتا ہے جس کا نیا ہوتا ہے کہ میں بیوی کی خدمت کروں. یار تمہارا تیسری شادی ہے بھائی، کوئی عقل کرو. نہ وہ جوان ہے نہ تم جوان ہو، دونوں بڈھے ہو. یہ دیکھیں، یہ خان صاحب ایسے کھڑے ہیں جیسے کوئی پینڈو نہیں آ کے شہر میں گم ہو جاتا. یہ دیکھیں، یہ ایسے کھڑے ہیں خان صاحب ادھر جیسے اوپر یوں دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بالکل جو پوز ہے نا اصل میں یہ ناک سے لکیریں نکلوانے والا ہی ہے. دیکھ لیں یہ خان صاحب کا حال ہے جی. خان صاحب کوئی عقل کو ہاتھ مارو. جمائمہ نے آپ سے ایسی زمین پہ لکیریں نہیں نکلوائی تھی، ریحام خان سے نے بھی نہیں نکلوائی تھی. کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی تھوڑی بہت حیا، کوئی شرم ہے، کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اتنے ہی بڈھی، وہ بھی بڈھی آپ بھی بڈھے، عشق میں اس طرح نہیں ڈوبنا چاہیے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، آئی ڈونٹ نو.